اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے کاروبار چھوڑ دیے, اپنے بزنس قربان کر دیے, پھر نبی کی خاطر جا رہے ہیں میدان جنگ میں, جانے دے رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی شہید ہو گئے غزوہ احد میں, والد بھی شہید ہو گئے. یار کسی کا باپ شہید ہو جائے اور بھائی جوان شہید ہو جائیں, گھر میں ایک بچہ بچا ہے 10 سال کا اور ماں, کتنی بڑی قربانی ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. نبی کے پاس گئے مانگنے کے لیے کہ کچھ چندے سے ہمارے گھر کا انتظام کر دیں. نبی نے چندہ بھی نہیں کیا, پیسے بھی نہیں دیے. کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ, جو عفت پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. کیا مطلب؟ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مخلوق کون؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ. کس کے سامنے پھیلاؤ؟ اللہ کے سامنے. جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اللہ اس کے ہاتھ کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں. کیسی تربیت ہو رہی ہے. او بھائی گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ بھی کس کے حکم پہ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید. ایسے موقع پہ ہم اپنے لیڈر کے پاس جائیں, پہلی بات تو ہم تانے کوسنے دینا شروع کر دیں گے. یار اس بندے نے تو میرا باپ بھی مروا دیا اور میرا بھائی بھی مروا دیا. یہ ہوتا ہے حالت. مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, وطن چھوڑا, تجارت چھوڑی, بزنس چھوڑا, لٹے پٹے آئے ہیں یہاں پہ, اور یہاں یہ ملا ہے, ہمیں یہ صلہ ملا ہے. مرتد ہو جاتے, میں کہہ رہا ہوں مرتد چھوڑ دیتے اسلام کو. بھائی یہ کچھ اور ایک کہانی لگ رہی ہے ہمیں, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. ماں نے بھیجا اپنے بیٹے کو 10 سال کے ابو سعید خدری کو, جاؤ بھائی نبی سے بولو گھر میں سب شہید ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی کے پاس دینے کے لیے ہے بھی, کیونکہ باقیوں کو دے رہے ہیں آپ, باقیوں کو دے رہے ہیں, ان کو نہیں دے رہے. کیوں؟ تربیت. ان کو اگر دے دیا تو ان کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ بولو, ایسے ہو جائے گا ہاتھ. میں نے دیکھا ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ مخلوق کے سامنے ایسے کر دیا نا, موت تک بھکاری بن کے مانگتا رہتا ہے, موت تک مانگتا رہتا. ایک چیز کی اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, کبھی بھی اس کو لینے والا نہ بنا. انسان بھوک سے مر جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی بچے تنگ کرتے ہیں غریب آدمی کو, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مانگ کے لاؤ. آپ بیوی بچوں کو بھی بتا دو, کبھی بھی نا بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو. یہ ذہن میں رکھو, جس نے محبت کرو, حقوق ادا کرو, مسلط نہ کرو. جس نے بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا نا, تو اس کا بیڑا ہو گیا غرق. وہ چوری بھی کرے گا, وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا. ان کو بتا دو کہ میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, اب یہی ہے, اس میں گزارا کرتی ہو ٹھیک ہے, نہیں کرتی تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور بیویاں کتنی ہیں؟ بول دو نا منہ سے, 9 بیویاں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور بیویاں کتنی ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا مالدار آدمی 4 شادیاں کرے, یہ مالداروں کا کام ہے ہی نہیں ہے, یہ غریبوں کا کام ہے. اب کریں گے کیسے؟ تو اپنے سے غریب لڑکیاں تلاش کریں, وہ پھر الگ موضوع ہے. آپ کی جتنی آمدن ہے اس سے کم والی سے کر لو تو وہ آ جائے گی آپ کے ساتھ. مالدار اپنے حساب سے کرے, غریب اپنے حساب سے کرے. تو نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے, لیکن نبی آخری نبی ہے نا, تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا,
پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے, صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو. فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا. تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی مجھے نبی قبول ہیں, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو, مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں, یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک نوعمر لڑکی سے, تو اس نوعمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست, جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے.
تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو, اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے, چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو, اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں, جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, 25 سال کا یہ پی ایچ ڈی بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا, بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا, کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا, بیگم شارٹ. وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں, ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں, سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں, گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی, جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی, تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا, کوئی بات نہیں بیگم, میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں, رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے. ایک دم سے نہ نکال دو, پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو, ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں, 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو, مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن, اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے.